السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جس رب ارض و سما نے سانو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور بے شمار اور ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، مخبر کائنات، سارے جہاناں واسطے رحمت للعالمین بن کے آن والی شخصیت واسطے اور آپ دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز طلباء، اللہ پاک دا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے، جس خالق و مالک نے اپنے گھر دے اندر آنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ساڈا آنا
اور اس جمعے دا ادا کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ بات شروع تو چلتی آ رہی ہے، جس نال بندے نو پیار ہوئے، جس نال محبت ہوئے، جس نو اپنا خیر کا بندہ سمجھدا ہوئے اور اس نال محبت کردا ہوئے تے بندہ انہوں اپنے گھر دے اندر بلاوندا ہے، بٹھاوندا ہے، اور دشمن جڑا بندہ ہے اس نو کوئی بھی پسند نہیں کردا کہ وہ اس کے گھر اندر آ کے بوے یا او دے نال ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح یہ اللہ پاک دا گھر ہے، اور جس نو پسند کردا ہے نا، جس نو توفیق دیندا ہے، جہدے نال راضی ہوندا ہے، انہوں ہی اپنے گھر دے اندر بلاوندا ہے، اور اس نو ہی یہ توفیقہ ملدیاں نہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ میرے بھائیو، خطبہ جمعہ مختصر جا وقت ہوندا ہے، اور اللہ و دے رسول دی بات ہوندی ہے، سانو توجہ نال انہماک نال سننی چاہیے، کیونکہ حدیث اندر آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ کریم فرماؤندے نے بندیا، دنیا تے اگر تو میری بات نو، میری گل نو توجہ نال سنتا رہے ہو، محبت نال پیار نال سنتا رہے ہو، قیامت والے دن جدو تینوں لوڑ ہونی ہے نا کہ میں اپنی گل اپنے رب نو سناواں، اپنی بات نو اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھاں، تے بندیا ادو تیری گل نو بھی میں توجہ دے نال سناں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جڑا رب واسطے رب دی بات نو توجہ نال سندا ہے، قیامت والے دن اللہ او دی بات نو بھی توجہ نال سنے گا، اور جڑا رب واسطے اللہ واسطے اس دنیا تے ٹائم کڈدا ہے، او دے گھر دے اندر آوندا ہے، قیامت والے دن اللہ دی ذات او دے واسطے بھی ٹائم کڈے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، تاریخ دے اندر ایک چیز ملتی ہے کہ ایک چروایا ہے سی جنگل دے اندر بکریاں چرا رہا، اللہ اکبر، تے آپ ایک سائڈ تے انہیں مصلی ڈایا، وضو کر کے اتنے نماز پڑھی جا رہا ہے۔ کچھ لوگ گزرے، انہاں ویکھیا کہ انہاں بکریاں دے اندر بھیڑیے بھی پھر رہے نے، جنگل دے وہ جانور بھی پھر رہے ہیں جڑے نقصان دین والے نے، انہاں بکریاں دے اندر پھر رہے نے، تے انہوں نے اس رک گئے، جدوں انہیں نماز ادا کر کے ہٹیا نا، انہوں نے یہ عجیب منظر ہے سی کہ بکریاں دے اندر بھیڑیے پھردے پے نے، شیر پھردے پے نے، چیتے پھردے پے نے، تے انہوں نے اس اللہ والے کو پوچھیا بھی یار سانو اے منظر پہلے کدے ویکھن واسطے نہیں ملیا کہ تسی اپنی نماز اندر مشغول ہو اور تہاڈیاں بکریاں دے اندر یہ خطرناک جانور پھر رہے ہیں جڑے انہاں بکریاں دے دشمن نے، انہاں دی آپس اندر کدوں دی صلح ہوئی ہے؟ تے اس اللہ والے نے جواب دیتا، کہن لگا انہاں دی ادوں دی صلح ہوئی ہے جدوں دی میری رب نال صلح ہوئی ہے۔ گل ہے کہ ساڈا تعلق جڑا ہے نا رب نال بن جاوے، بس پھر دنیا کی تے کچھ بھی نہیں، یہ معاملات ساڈے اتنے آسان ہو جان، اللہ جاندا رب خود ہی حل کری جاوے۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی اپنا تعلق اپنے رب نال بنائیے،
اگر اسی اس دنیا تے اپنے رب نال تعلق نہ بنا سکے، توجہ طلب بات ہے، تو دسو پھر کل قیامت والے دن کہڑے منہ نال اسی رب نال بات کرنی ہے، کہڑے منہ نال ہم کلام ہونا ہے، کی جواب دیواں گے جدوں ساڈا تعلق ہی وہ نال نہیں۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ سن جنہاں نے اپنا تعلق اپنے رب نال بنایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے، اور جنگل دے اندروں ایک شیر نکلیا، اس نے آ کے نا لوگاں دا رستہ روک رہا، بہ گیا آگے، رستے تے بہ گیا۔ ہن شیر تو ہر کوئی ڈردا ہے، لوگ رک گئے، کوئی ادھر رک گئے، کوئی ادھر رک گئے، تے کنہاں نے جا کے لوگاں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے گل کی، جناب اے معاملہ ہے، فلاں جگہ تے رستہ بلا کے۔ اللہ اکبر! اور لوگ پریشان نے، گزرن والے، ایک شیر رستے تے بیٹھا ہے، تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود چلے اور خود چل کے آئے۔ آپ نے نا اس شیر نو کن تو پکڑ لیا اور زوردار انہوں تماچا ماریا۔ آپ نے اس نے تماچا مار کے آپ فرماؤں لگے کہ تیرا کی کام ہے کہ تو آ کے لوگوں دے رستے بند کرے۔ اللہ اکبر! اللہ ذوالجلال دی قسم طریق گواہ، ویکھن والیاں نے ویکھیا شیر چپ کر کے رستہ چھوڑ کے چلے گیا۔ اللہ اکبر! جدو بندہ اپنے رب دا بن جائے، اللہ نال تعلق مضبوط بنا لوے، تو پھر اللہ پاک بڑی بڑی چیزاں نو بندے دے مطیع کر دیندا ہے۔ بڑیاں بڑیاں چیزاں، اللہ اکبر، جو انسان دے مطیع ہو جاندیاں نے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا صحابی لشکر دا امیر بنیا، جدا نام سیدنا عقبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر دے امیر بنے، تے اس وقت کسی جنگ تے جا رہے سن، تے ایک جگہ تے انہوں نے اپنے لشکر دا پڑاؤ ڈالنا سی، چھاؤنی بنانی سی عارضی طور تے۔ جنگل بیابان ہے سی، لوگوں نے دسیا جناب یہ تو جنگل ہی بڑا خطرناک ہے، افریقہ دا جنگل سی، یہ جنگل بڑا خطرناک ہے، اور ایتھے چھاؤنی بناؤن نال تہانوں ہی زیادہ نقصان ہونا ہے، کیونکہ اتھوں دے جڑے درندے نے وہ انساناں نوں چھوڑ دے نہیں، تے تہاڈا بڑا نقصان کرن گے، تسی ایتھے نہ رکو۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے رکنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر! آپ نہ ایک اونچی جگہ تے کھڑے ہو گئے اس جنگل دے وچ، آپ نے آواز لگائی، آپ فرماؤں لگے یا حشرات الارض، یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ۔ آپ فرماؤں لگے اے چرندو، اے پرندو جنگل دے اندر رہن والے ہو، نحن اصحاب رسول اللہ، اسی نبی پاک دے صحابی ہاں، نبی نو منن والے ہاں، نبی دے غلام ہاں، تے یاد رکھیو سانوں نقصان نہ دیو، اسی ایتھے پڑاؤ ڈالن لگے ہاں، اسی ایتھے رکن لگے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ! فرماؤن والے فرماؤندے نے کہ لوگاں نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، جدوں اے صحابی رسول دی آواز پئی نا کہ جنگل دے چرندے پرندے جنگل چھوڑ کے اس جگہ نو چھوڑ کے دوڑ دے ہوئے نظر آئے، اور کچھ نے
یہ بھی ویکھیا کہ اپنے بچیاں نو اپنے منہاں دے اندر اٹھایا ہویا لے کے دوڑے جا رہے ہیں۔ ایسا تعلق اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نے بنایا۔ اللہ تے ایسا ایمان لیاندا، ایسا تعلق بنایا، من کانا للہ کان اللہ لہو، تو بندیا اپنے رب واسطے تے رب تیرے واسطے، بندے آج دنیا جہان تے اللہ واسطے ٹائم کڈے گا، رب العالمین دی منے گا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ کریم تیریاں منے گا۔ ایسا تعلق بڑا جڑا تیرے کل کم آوے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے بھائی آپ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی، آپ نبی علیہ السلام دے صحابہ، ایسا اللہ پاک نال تعلق بنایا، ایسا اللہ پاک دے نال تعلق بنایا، پھر جناب کسے ہوراں کولوں منگن دیاں ضرورتاں ہی نہیں انہوں نے پئیاں۔ جدوں بھی ضرورتاں پیندیاں اپنے رب کولوں سوال کر دے تے اللہ خود ہی پوریاں فرما دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے۔ آج اسی اپنے معاشرے دے اندر ویکھنے ہاں کہ لوگ جڑے نے جناب رب نو چھڈ کے بندے بندے دے محتاج ہوئے پھردے نے، بندے بندے کولوں منگدے پھردے نے۔ دی وجہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو سانو بتلایا ہے، جو نبی دے ذریعے سانو اللہ کریم نے حکم دیتا ہے، اسی اس حکم نو بھول گئے ہاں، اس طریقے نو بھول گئے ہاں، اسی اپنے رب نال تعلق توڑ لیا۔ سنن ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی جیب خالی ہو گئی، بندے دی جیب خالی ہو ہی جایا کر دیے، کچھ کوئی نہیں کولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر اور میرے دوست، یہ جدو جیب خالی ہوئی نا، پیسہ کوئی نہیں کول، بیر چلے گیا بستی تو بیر، کھیت دے اندر بیٹھا ہے تے اپنے رب نال گلاں پیا کردا ہے، آندا اللہ سونیا تو مالک ہے، تو خالق ہے، تے میری روزی دا ذریعہ بنا دے، میری روزی دا کوئی انتظام کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھدا کیے اے جنگلی ایک چوہا اپنی بل دے اندروں نکلے ہے، جنگلی چوہا جان دے ہو نا، زمیندار لوگ بیٹھے ہو، اے نکلے آئے، اس نے جناب والا ایک دینار اپنے منہ دے اندر پایا ہویا ہے، منہ دے نال پکڑیا ہویا ہے، جناب والا ایک دینار لیا کے صحابی رسول دے کول رکھ دیندا ہے، پھر واپس دوڑ جاندا ہے، پھر والے میرے ویر پھر دوبارہ جاندا ہے، پھر ایک ہور دینار لے کے پھر دوڑدا ہویا آندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے صحابی رسول اس منظر نو ویکھدا ہی رہ گیا، ویکھدیاں ویکھدیاں 17 دینار یعنی 17 دینار اس چوہے نے لیا کے نبی پاک دے صحابی دے کول رکھ دیتے نے، نبی پاک دے غلام دے کول رکھ دیتے نے۔ بعد اندر گیا ہے، ایک لال جے رنگ دا رومال ہے، وہ بھی اپنی جناب والا روڈ دے اندروں کھچ کے لے آندا، اپنی بل دے اندروں لے آندا، لیا کے کول جناب والا رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جناب والا دم ہلاندا ہویا واپس دوڑ گیا، واپس چلے گیا نا، تے زبان حال نال ایویں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مینوں اتنے خزانے دا مالک بنایا سی جڑا میں تینوں لیا کے دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر اور میرے دوست۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی، ایدا بھی ایمان ویکھ لو نا، تیرے میرے ورگا بندہ ہوئے، کوئی چیز مل جاوے نا، تے ضرورت بھی اتوں بڑی ہوئے نا، تے سچی دسیو کسے نوں پوچھن دی لوڑ، اسی محسوس نہیں کرتے، اسی اپنی ضرورت پوری کرنے ہاں، اگاں چلے جانے ہاں، اسی کہنا بڑی گل ہے ساری ضرورت پوری ہو گئی، مگر ایمان کتنا پیارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو لو اے آ کے 17 یا 18 دینار اس نے پکڑے ہوئے نے، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو عرض کردہ ہے نا،
کہندا اللہ دے رسول جی اے اج میرے نال ماجرا بنیا ہے، میں تو اللہ گتا بنایا ہے، اللہ نے روزی تھلوں دے دیتی ہے، منگدا اتلے کولو پیاسا، روزی دا انتظام اللہ پاک نے زمین وچ کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے رسول جی اگر میرے واسطے مناسب نے، میرے واسطے جائز نے، میرے واسطے حلال نے، اللہ دے رسول جی پھر تا ٹھیک ہے، اگر حلال نہیں تے بیت المال دے اندر رکھ لو نا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں کرنا تو اے رکھ لے اپنے کول ہی رکھ لینا، میں محمد اے دے وچ برکت دی دعا فرما دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر اور میرے دوست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر برکت دی دعا فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام نبی تو نہیں ہے میرے ویر، حالانکہ نبی تو ہاری اللہ نو بڑا پیارا، بلکہ ہر نبی خاص نبی ہویا کردا ہے، مگر میرا نبی سارے جہاناں تے نبیاں تو اعلیٰ نبی، سارے نبیاں دا سردار نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دعا فرما رہے نے، صحابی رسول عرض کردہ ہے اللہ نے اونا دیناراں دے اندر ایسی برکت پائی، ایسی برکت پائی، اس تو بعد کدے میری جیب خالی ہوئی کوئی نہیں، اتنی اللہ کریم نے برکت پا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر اور میرے دوست، اے او لوگ نے جنہ لوگوں نے اپنا تعلق سونے نبی پاک نال بنایا اور پھر اس نبی پاک دے دسے ہوئے طریقے تے چل کے اپنا تعلق اپنے رب نال بنایا۔ اللہ کریم فرماندے نے کہنا دے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کریم فرماندے نے کہنا دے لوگو اگر تسی چاہندے ہو تہاڈا رب تہاڈے نال محبت کرے، تہاڈا تعلق تہاڈے رب نال بن جاوے، تہاڈا رشتہ تہاڈا تعلق مضبوط رب نال بن جاوے، پھر اللہ کریم فرماندے نے تسی پھر میرے محمد دے طریقے نو اپنا لو، میرے نبی نال محبتاں پا لو۔ تہاڈا کام ہے میرے نبی نال محبتاں پانا، میرا کام ہے تہاڈے نال محبتاں کرنا۔ یحببکم اللہ، اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا، اللہ پاک تہاڈے نال پیار کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور تہانوں فائدہ اے ہوئے گا، سب تو پہلا فائدہ یہ ہوئے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ جدو تہاڈے نال محبت کرے گا، اللہ بدکار بندے نال، اللہ گناہگار نال محبت نہیں کردا، اللہ نیک نال محبت کردا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، پہلے اللہ پاک تہاڈی گناہاں والی گندگی نو تہاڈے تو دور کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تہانوں پاک کرے گا، پھر تہاڈے نال محبت کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم فرماندے نے کیونکہ میری ذات بڑی غفور الرحیم ہے، میری ذات معاف کرنے والی، میری ذات رحم کرنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے ویر اور میرے دوست، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت سیدنا ابو ہریرہ سابقہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی دا پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ، میں بات انہاں لوگاں دی کر رہا ہاں جنہ لوگاں نے اللہ دے رسول نال محبت کیتی، جنہ لوگاں نے اللہ نال تعلق بنایا، اللہ کریم نال پیار بنایا، انہاں لوگاں دی بات کر رہا ہاں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو سیدنا عثمان دی شہادت ہوئی نا، لوگ کئی روندے نظر آئے نا، وچ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی بڑے رو رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھن والے نے پوچھا جناب اتنا کیوں رو رہے ہو، کی وجہ ہے، کس واسطے رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماؤن لگے ایک تا مینوں اپنے یار عثمان دی شہادت دا غم ہے،
اور دوسرا مینوں یہ غم ہے لوگوں تہانوں تا ایکو ہی غم ہے مگر ابو ہریرہ نو دو غم نے دو پریشانیاں نے دوسری پریشانی کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے کول ایک کھجوراں دی تھیلی ہویا کردی سی تہانوں پتہ ہے او تھیلی نا مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرم دیتی سی او تھیلی اج میرے کولوں گم ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے ویر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا کروا رہے نے کھجوراں تھوڑیاں جیاں مگر پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے آپ فرماتے نے سیدنا ابو ہریرہ بیان کردے نے اللہ نے اتنی برکت اس تھیلی دے اندر کر دیتی اتنی تھیلی دے اندر برکت کر دیتی جدوں بھی مینوں بھوک لگیا کر دی میں کھجوراں نکال کے کھا لیا کردا جدوں بھی میرا دل کردا میں صدقہ کراں خیرات کراں میں اس تھیلی دے اندروں جتنی مرضی کھجوراں میرا دل کردا میں کڈ کے صدقہ کر دیا کردا اللہ اکبر کبیرہ مگر اج تک جڑی تھیلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی اس تھیلی دے اندروں کھجوراں کدے بھی کم نہیں نکلیاں جتنی ضرورت ہوندی نا اتنیاں ہی اللہ کریم وہ دے اندر برکتاں فرما دیندے اتنیاں ہی نکل آندیاں میرے ویر اور میرے دوست بات کرن دا مقصد اے او لوگ نے جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کیتی آپ دی اطاعت کیتی اور اپنے اللہ دے نال تعلق مضبوط بنایا اس کائنات دے اندر اگر اس دنیا تے اسی اپنا تعلق اپنے رب نال بنا لواں گے کل قیامت والے دن ایک تعلق ساڈے کم آن والا ہے ایدہ بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ تہانوں رب دا قرآن سناواں اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والےو میرے نبی دا ادب بھی کرو احترام بھی کرو اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اونچی آواز نال بات نہیں کرنا کسی مومن نو عیب نہیں دیندا کسی مومن نو اختیار نہیں ہے میرے نبی دی او آواز تو آپ دی آواز تو اونچی آواز دے اندر میرے نبی پاک نال بات کرے اے کسے